اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے. تہذیب نفس کے ساتھ علم دین کیسے حاصل کیا جائے، اس سلسلے کا درس نمبر 2. انشاءاللہ جلدی اس گفتگو ختم کریں گے اور ایک چھوٹے سے ایک نئے موضوع کے اوپر بھی آج ایک گفتگو کرنی ہے. تو مختلف طریقے بیان ہو رہے تھے، اس میں اگلا طریقہ یہ آنا تھا کہ دیکھیے جب تک گناہوں سے پرہیز نہیں ہوگا آخر تہذیب نفس کیسے حاصل ہوگی، جو سب سے اہم موضوع ہے. یعنی طالب علم جب تک اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائے گا تب تک وہ تہذیب نفس کو حاصل نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ شہید ثانی نے منیت المرید کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم نے ایک دفعہ اپنے استاد سے اپنے حافظے کی کمی کی شکایت کی. تو استاد نے فرمایا کہ گناہ نہ کرو، کیونکہ علم جو ہے ایک فضل پروردگار ہے اور اللہ کا فضل گناہ گاروں کے اوپر یہ نہیں ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ انسان بہت زیادہ گناہ گار ہو اور وہ علم اور یہ جو حافظہ ہے یہ اس کا بڑھتا چلا جائے. تو کچھ گناہوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. اچھا، اس میں زیادہ خطرناک بات کیا ہے؟ زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ شیطان، کیونکہ دیکھیے شیطان بہت ہوشیار ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ مشہور گناہ جو ہیں ان میں آپ کو مبتلا نہ کرے. البتہ ابتدائی طور پر طالب علموں کو اس میں بھی مبتلا کرتا ہے. وہ مثلا غیبت میں مبتلا کرتا ہے، جھوٹ میں مبتلا کرتا ہے. لیکن کوئی ہو سکتا ہے کہ کہے کہ سوچے کہ میں تو اب دینی طالب علم ہوں اور میرا علم بڑھ رہا ہے، مجھے کچھ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے، تو وہ جھوٹ اور غیبت وغیرہ سے پرہیز شروع کر دے. اور شیطان کو بھی پتا ہے کہ اب یہ گانے مثلا اب نہیں سنے گا یا سنے گی، اب وہ آپ کو بے حجابی پہ ہو سکتا ہے کہ آمادہ نہ کر سکے. شراب پینے کی طرف جو ظاہر ہے کوئی یہ جوا کھیلنے کی طرف مائل نہ کر سکے. لیکن زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ گناہ کچھ خاص قسم کے گناہ ہیں، ان کا یعنی رخ بدل کے وہ دوسرے گناہوں کی طرف آپ کو مبتلا کر سکتا ہے. حسد میں مبتلا کر سکتا ہے. صاحبان علم کے اندر حسد کے اندر ان کو مبتلا کرتا ہے. تکبر اب آپ کے اندر آ سکتا ہے. آپ دوسرے لوگ آپ کو بڑے حقیر لگیں گے، دیکھیے ان کو یہ بھی نہیں پتا، نہ ان کو دیکھیے وضو آتا ہے، نہ ان کو نماز آتی ہے، نہ ان کا حجاب صحیح ہے، نہ کچھ اور. تو اس میں مبتلا آپ کو کر سکتا ہے. ہٹ دھرمی کے اندر مبتلا کر سکتا ہے. جیسے جیسے علم بڑھتا ہے انسان اپنے کچھ نظریات میں راسخ ہو جاتا ہے، پھر کبھی مباحثہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو آپ اپنی غلط بات پر ہی ڈٹی رہتی اور اسی غلط بات کے لیے دلائل تلاش کرتی رہتی. یہ بھی ہٹ دھرمی کے اندر آتا ہے، اس میں مبتلا کر سکتا ہے. شیطان آپ کو خود پسندی میں مبتلا کر سکتا ہے. میں جو کہہ رہی ہوں بس وہ صحیح، میرا علم جو ہے وہ کافی دوسروں کی نسبت بڑھتا جا رہا ہے. شیطان آپ کو جاہ طلبی میں، حب جاہ اور شہرت کے اندر مبتلا کر سکتا ہے. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بہت مشہور گناہ ہیں ہو سکتا ہے کہ شیطان اس میں آپ کو مبتلا نہ کرے، لیکن جو کچھ غیر معروف یعنی جو اس لحاظ سے جو کہ عام طور پر لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہوتے ہیں ان میں طالب علم کو مبتلا کر سکتا ہے. اب آپ کو یہ تہمت میں مبتلا کر سکتا ہے، سوء ظنی میں مبتلا کر سکتا ہے، بلکہ پروپیگنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر مبتلا کر سکتا ہے. دیگر صاحبان علم کا مذاق اڑانا، کتنے سوشل میڈیا کے پیجز ہم دیکھتے ہیں جو بہت سے اپنے تئیں صاحبان علم کہلاتے ہیں، وہ دیگر علماء کے چھوٹے چھوٹے سے کلپس کاٹ کے یا ان کے گروپ کے اور افراد کاٹ کے اور اس عالم کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو یہ علم کے لحاظ سے یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے کہ جس کے اندر آدمی جو ہے مبتلا ہوتا ہے یا دوسروں کو اس کا گراؤنڈ پرووائڈ کرتا ہے. اسی طرح دوسروں کو حقیر سمجھنا.
تو بہرحال یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح کی ہیں کہ انسان اس کے اندر ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس قسم کے گناہوں کی طرف بہت آپ کو توجہ رکھنی ہے۔ آپ سوچ نہیں میں تو جھوٹ نہیں بول رہی، میں تو غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچا رہی ہوں، دیکھیے میں تو حجاب بھی اچھا کرنے لگی ہوں، یہ تو ٹھیک ہے، اور گانے میں نہیں سن رہی یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں، لیکن وہ دوسرے قسم کے گناہوں کے اندر آپ کو مبتلا کرتا ہے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے نا، وہ جو شہید دست غیب شیرازی فرماتے تھے کہ ہر شخص کے علم کے مطابق شیطان اس کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ عام آدمی کے لیے اتنے زیادہ عالم شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی، چھوٹے موٹے چیلے بھی اس کو بہکا دیتے ہیں، لیکن علماء کو بہکانے کے لیے ان کو عالمانہ طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے، اس کے لیے بڑے شیاطین کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو خود قرآن نے بھی کہا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو علم دے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ تقوی انسان اختیار کرے تو اللہ اس کو علم دیتا چلا جائے گا۔ جتنا انسان گناہوں میں گرفتار ہوگا اتنا اس کی واپسی کے امکانات ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے نا، یہ تو ایک مثال کے طور پہ میں بات بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی داڑھیاں گناہ کرتے کرتے سفید ہو جاتی، تو وہ آخری وقت تک انہی گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ جس قدر ہو سکے جوانی میں یا ارلی ایج میں جو بھی حالت آپ کی اس وقت ہے اس میں اپنے آپ کو انسان کو تبدیل کر لینا چاہیے۔ جتنا آپ کا وقت ان گناہوں کے ساتھ گزرتا چلا جائے گا اتنا ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء جیسے امام خمینی کی جوانی کی تصویر ملتا ہے، ان کے احباب بیان کرتے ہیں کہ جوانی ہی کے زمانے سے گناہوں سے اس قدر اجتناب کرتے تھے، خاص طور پر غیبت کے گناہ سے، کہ گویا جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں تقریباً اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ غیبت اس مقام پر نہیں کی جائے گی، ممنوع تھی غیبت، یعنی جہاں آ کر بیٹھ گئے بس اب یہاں کسی دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ بلکہ ان کے جو خطوط وعدہ دیدار کے نام سے شائع ہوئے ہیں اس میں بھی ظاہر ہے کہ جب انقلاب آ رہا تھا اور جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے تو لوگ خطوط لکھتے تھے، تو ادھر ادھر بہت سارے افراد کی شکایتیں بھی جاتی تھیں، تو امام خمینی جواب میں لکھتے تھے کہ مجھے اس قسم کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، ایک دوسرے خلاف باتیں مجھے بالکل نہ لکھی جائیں، سننا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اگر کبھی ایسا ہوتا تھا اسی جوانی کے دور میں ہی کہ جب کبھی غیبت کوئی کرنے لگتا تھا، انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ شاید اب یہ بات رخ موڑ کر غیبت کی طرف جانے والی، تو فوراً اپنی گفتگو کا رخ بھی موڑ دیتے تھے اور کوئی اور گفتگو شروع کر دیتے تھے جو بالکل ارریلیونٹ ہوتی تھی، جس کا کوئی اس موضوع سے تعلق نہیں ہوتا تھا۔ تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ نہیں، اب یہ بات اس طرف جا رہی تھی جس کو یہ بھاگ گئے ہیں، اور اب یہ غیبت کی طرف نہیں جائے گی۔ یہ وجہ ہے کہ ان افراد کی تبلیغات کے اندر اتنا اثر ہے کہ اس کے بعد پورے کا پورا ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ایران کی حالت کیا تھی اور اس کے بعد کس طرح سے کہ اسلامی انقلاب آیا، اس وجہ سے کہ جو افراد اس طرح کے ہوتے ہیں، جو اتنے عامل ہوتے ہیں دین پر، پھر ان کی باتوں میں بھی اتنا ہی اثر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے محدث قمی شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، ان کے سامنے بھی کسی کو غیبت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، خواہ وہ کسی طبقے کا انسان بھی کیوں نہ ہو، یعنی خواہ وہ عام طالب علم ہو یا کوئی عالم ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے سامنے بھی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ اس قدر محتاط تھے، اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انتقال سے پہلے تہران کے عالم دین ان کے عیادت کو پہنچے تھے، تو دیکھا کہ شیخ عباس قمی بہت زیادہ بے چین ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت پہلے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی بے چینی کا سبب کیا ہے، تو کہا بہت پہلے جب میں حج پر گیا تھا تو وہاں ایک عالم سے کسی مسئلے پر مجھ سے غلط بیانی ہو گئی تھی۔ آج تک میں اس بات کو سوچ رہا ہوں کہ میں محضر خدا میں پروردگار عالم کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ اس ایک بات جو سالوں پہلے ہو چکی تھی اور یقیناً اس کی توبہ بھی کر چکے تھے کہ میں نے غلط بیانی اس وقت کیوں کر دی کسی دلیل کو پیش کرتے ہو۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دینی طالب علم کے متعلق بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسے گناہ تو چھوڑیے، مباحات کے اندر بھی زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ شہید اول ہیں، انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ عمر کو مباح کاموں میں صرف کرنا خواہ کم مقدار ہی کے اندر کیوں نہ ہو،
سوائے نقصان کے کوئی اس کا فائدہ نہیں. دیکھیے بہت سی چیزیں جو مباح ہوتی ہیں ان کو مباح وہی ہوتا ہے نا کہ جس کو کرنے میں کوئی ثواب نہ ہو اور اگر آپ نے کر لیا جائے تو کوئی گناہ نہ ہو. وہ کہتے تھے یہ بھی تو نقصان کی بات ہے کہ کوئی ایسا عمل آپ انجام دے رہے ہو جسے کرنے میں کوئی ثواب ہی نہیں ہے. اور دوسرا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے درجات میں کمتر ہوتا جتنے مباحات پر عمل کرتا جاتا ہے یعنی اپنی زندگی کو اسی کے اندر لگا رہا ہے جس میں کوئی ثواب نہیں تو وہ اپنے درجوں سے نیچے کی طرف جاتا چلا جاتا ہے. کتنے ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں جیسے مقدس اردبیلی. ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا ملا عبداللہ شوستری. ملا عبداللہ شوستری کے نام سے ایران میں باقاعدہ ایک مدرسہ بھی. تو وہ ملا عبداللہ شوستری اپنے فرزندان اور ان کے جو شاگرد وغیرہ تھے ان سے یہ بات کہتے تھے کہ جب سے مجھے اجازہ روایت ملا ہے, اجازہ اجتہاد ملا ہے, تب سے لے کر آج تک میں نے ایک مکروہ بھی انجام نہیں دیا بلکہ ایک مباح کام بھی انجام نہیں دیا, حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی میں نے اپنی نیتوں کو تبدیل کر کے ان کو بھی ثواب والی نیتوں میں تبدیل کر لیا. تو یعنی گناہ تو چھوڑیے, مباحات کے اوپر بھی ایک طالب علم کو اس سے بھی چاہیے کہ اپنی اچھی نیتوں کے ذریعے, حتیٰ کہ کھانا پینا بھی کھا رہا ہے تو اس میں بھی اپنی نیت کو تبدیل کر لے کہ میں اس سے مجھے طاقت آئے گی تو میں دین خدا کی اور زیادہ خدمت کروں گی. سوئے بھی تو اس نیت سے کہ میں فریش ہو کر اٹھوں گی تو میں دین کے لیے اور بہتر طور پر کام کر سکوں گی. یعنی ہر نیت کو آپ اس طرح سے ایک مقدس نیت بنا سکتی ہیں اور اسے کار ثواب میں تبدیل کر سکتی ہیں. ابھی جن مقدس اردبیلی کی بات ہو رہی تھی ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ حرام تو چھوڑیے, 40 سال تک کوئی مکروہ اور مباح بھی انجام نہیں دیا تھا. منتخب التواریخ کے اندر بھی ہے, روضۃ الجنان کتاب میں بھی ان کی حکایتیں موجود ہیں, واقعات. خود محدث قمی نے میرے داماد کے متعلق ایک بات لکھی ہے کہ 20 سال تک انہوں نے ایک مباح کام بھی انجام نہیں دیا تھا, ایک مباح کام بھی. ہر کام جو کرتے تھے یا واجب ہوتا تھا یا مستحب ہوتا تھا, بس ہر زندگی کا فعل ہر سیکنڈ کو ثواب کا قرار دے دیا تھا. شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری, آگرہ میں جن کا مزار ہے, انہوں نے ملا صالح برغانی قزوینی, ہمارے بہت دیکھیے بہت خوش قسمتی کہ ہمارے ان علماء کی آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ سابقہ علماء صاحب کشف ہوتے تھے, صاحب مکاشفہ ہوتے تھے, صاحب کرامت ہوتے تھے, یہ باب اب کیوں بند ہو گیا, یہ دروازہ کیوں بند ہو گیا, اب پہلے جیسے ہمیں نہیں نظر آتے, واقعتاً ہم دیکھتے ہیں. تو اس واقعے کو قصص العلماء میں علامہ تنکابنی نے بھی لکھا. تو پیغمبر اسلام نے اس کی ایک وجہ ملا صالح برغانی قزوینی کو بتائی. کہا کہ گزشتہ علماء نے اپنی زندگی میں جو عمل کرتے تھے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. یا تو واجب کرتے تھے, یعنی واجب و حرام بس 2 کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. مستحبات پر بھی واجبات کی طرح سے عمل کرتے تھے اور مکروہات اور مباحات سے بھی حرام کی طرح سے بچتے تھے. بس یہ 2, واجب یا حرام, اس کے اندر. جبکہ آج کل جو ہیں انہوں نے 5 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے, واجب, حرام, مستحب, مکروہ, مباح. وہ تو ٹھیک ہے یہ والی تقسیم, اس کے اوپر پیغمبر نے اعتراض نہیں کیا, بلکہ کہا کہ اس وقت جو لوگوں نے اس پہ چلے گئے ہیں, یعنی جو مفہوم ہے ان کے خواب کا وہ یہ ہے کہ لوگ اب سوچتے ہیں مستحب ہی تو ہے چلو اس کو چھوڑ دو, مکروہ ہی تو ہے چلو انجام دیا جا سکتا ہے, مباح ہے جائز تو ہے تو بہت سے جائز کام بھی کرتے چلے جاتے ہیں اس لحاظ سے. تو پہلے علماء مستحبات پر بھی واجبات کی طرح سے عمل کرتے تھے اور مکروہات اور مباحات سے بھی حرام کی طرح سے بچتے تھے. تو کیا ہوا کہ روحانیت ان کی مسلسل ترقی کرتی چلی گئی. تو اسی وجہ سے کیونکہ موجودہ زمانے میں لوگ اس کا التزام نہیں کرتے ہیں, لہٰذا یہ جو کرامات کا باب ہے یا کشف اور مکاشفے کا, یہ کم سے کم تر ہوتا چلا گیا. یہ والی صورتحال ہو گئی.
تو یہی وجہ ہے کہ جن کا پچھلی دفعہ بھی تذکرہ آیا تھا ملا حسین قلی حمدانی کا، ان کے جو شاگرد تھے شیخ بہاری حمدانی، وہ فرماتے تھے کہ جس قدر بھی ممکن ہو سکے انسان کو چاہیے کہ مکروہات سے بھی پرہیز کرے اور جتنا ہو سکے مستحبات کو انجام دے، مکروہات کو حقیر نہ سمجھے۔ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مکروہ کا ترک کرنا یا کسی چھوٹے سے مستحب کام کا انجام دینا بعض اوقات بڑی بڑی چیزوں سے بڑھ جاتا ہے، تو یعنی حقیر سمجھ کے ان کو نہ چھوڑ دیں۔ یعنی انسان ان چھوٹے مستحبات پر عمل کر کے یا کسی مکروہ سے اپنے آپ کو بچا کر لے جائے تو وہ مقرب بارگاہ الہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب البتہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی مایوسی سے آپ کو پیدا ہونے لگے کہ ہم کیسے جو ہے وہ اس کام کو کر سکتے ہیں اور اتنے مقام کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جس قدر بھی ممکن ہو عمل شروع کر دیجیے اور پھر انسان آہستہ آہستہ کر کے ترقی کرتا جائے۔ یعنی جس قدر مستحبات کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے گا اور جس قدر وہ واجبات کی پابندی کرے گا، جس قدر مکروہات اور مباحات سے اپنے آپ کو بچائے گا، اتنا ہی وہ اس کا تہذیب نفس حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا ایک اس کے لحاظ سے بھی سوچئے، ایک مثلا اگر کوئی شخص مستحبات پر بھی بہت زیادہ کاربند ہو تو بہت امکان اس کا ہوگا کہ اس سے کوئی واجب ترک نہیں ہونے پائے گا۔ جب یہ مستحبات پر اتنا عامل ہے تو واجبات کب چھوڑے گا؟ اور جس قدر کوئی شخص مکروہات سے اپنے آپ کو بچائے گا تو اس بات کا لازمہ بنے گا کہ اس سے حرام کام بھی نہیں ہو پائے گا کہ جب یہ مکروہات سے اور مباحات سے اپنے آپ کو اتنا زیادہ بچاتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے کوئی حرام ہو جائے؟ تو خود بخود یہ سیف گارڈ کے طور پر کام کریں گے آپ کے لیے اور ایک خاص حد سے زیادہ آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے اگر آپ نے مستحبات اور مکروہات کی بھی پابندی کی۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا بڑا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا جس طریقے سے دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا کہ گناہ آپ کی روح کے اوپر بہت اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ چیزیں اور ایسی ہیں کہ جو میں نے نوٹ کی ہیں عام طور پر، جو کہ آپ کی صحت اور جسم کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ اچھا جس کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی نا وہ علم دین بھی صحیح حاصل نہیں کر سکے گا۔ مثلا اسی کے اندر چیز آتی ہے غذا اور غذائیت کا خیال کرنا۔ بیلنس ڈائٹ آپ کی ہونی چاہیے، صحیح کیلورک ویلیو کے ساتھ، تھوڑی سی بعض اوقات جب آپ کے ہاتھ میں ہر وقت انٹرنیٹ اور یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اس لحاظ سے بھی ایجوکیٹ کریں کہ صحت کے اعتبار سے آپ کی کتنی کیلورک ویلیو کی نیڈ ہے روزانہ کی، کتنی آپ کو بیلنس ڈائٹ کے تحت آپ کو چیزیں لینی چاہیے اور صحیح پروپورشنز کے اندر لینی چاہیے۔ اور پتہ چلا بعض اوقات آدمی جو ہے نا ایک ہی چیز کو کھائے چلا جا رہا ہوتا ہے اور دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو، مثلا کوئی شخص ناشتہ کر رہا ہے بس صرف بریڈ اور جو ہے وہ انڈا کھا رہا ہے، مثلا کسی دوسری طرف جاتا ہی نہیں۔ ورائٹی رکھیں، یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا بیلنس ڈائٹ بس ایک پراٹھا ہے تو پراٹھا ہی کھائے چلا جا رہا ہے 50 سال سے، وہ مثلا کچھ تو اپنے آپ کو تبدیل کرے، اچھی چیزوں کی طرف لے کے جائے، اور بھی اللہ کی بڑی ورائٹی والی چیزیں ہیں۔ تو گڈ سورس آف انرجی جس سے آپ کو ملے وہ آپ کو خاص طور پر لینی چاہیے۔ اچھا کچھ تو غذاؤں کے جسمانی اثرات ہیں، غذاؤں کے روحانی اثرات پر بھی ہمارا 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر ہو چکا ہے کہ جس میں اپنی روحانیت کو کن غذاؤں سے قوی کیا جا سکتا ہے، وہ اس موضوع پہ تھا جو ظاہر آج کا موضوع نہیں ہے میرا، بس میں نے اشارہ کر دیا، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، مدرسے کے پیج پہ بھی موجود ہے، تو وہ ضرور آپ اس کو لے کے سنیں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ غذاؤں کے روحانی اثرات بھی کیا ہوتے ہیں، کن کن کھانوں کو ریکمینڈ کیا گیا ہے اسلام میں اور اس کا کون سا روحانی اثر بتایا گیا ہے۔ اچھا اسی طرح سے آپ کو نیند بھی اپنی صحیح رکھنی ہے، نہ بہت زیادہ کم ہو نہ بہت زیادہ بڑھ جائے، نہ 6 گھنٹے سے کم ہو نہ 8 گھنٹے سے زائد ہو، اور جسے کہا جاتا ہے نا کہ سونا انسان کو چاہیے کہ وہ قبر کے لیے اٹھا رکھے۔ لوگ 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے سو رہے ہیں اور اس طرح سے اپنے طالب علم اتنا زیادہ وقت اگر سونے میں لگائے گا تو وہ کب علم کو حاصل کرے گا، تہذیب نفس کی طرف کب مائل ہوگا؟ تو یہ اس طرح کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو وہ بچانا ہے۔ اور خواتین کے لیے بھی ہے کہ بہرحال ورزش وغیرہ خواتین کے لیے بھی ہے، اگر کہیں آپ کے پاس امکانات اس کے واک کے لیے جا سکیں تو وہ کریں، نہیں اگر امکانات ہیں تو اپنے گھر کی چھت پہ یا اپنے گھر میں ہی کوئی ایسی ایکسرسائز وغیرہ کو دیکھیں جو آپ گھر میں ہی کر سکیں۔ ایک اور چیز میں نے خواتین کے اعتبار سے دیکھی ہے کہ جو کہتی ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے پڑھائی میں، ہم سے پڑھائی ہوتی نہیں ہے، سب کچھ ہے،
تو بعض اوقات یہ بھی ان کی طرف بھی مائل ہونا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہو. ڈپریشن کی بھی وجوہات ہوتی ہیں, اس کو بھی کبھی اس کے ویسے علاج بغیر دوا والے علاج بھی ہیں, اس کے دواؤں والے علاجوں کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو ایک کاز یہ بھی ہو سکتا ہے, اس طرف بھی انسان ذرا متوجہ رہے. خواتین میں اکثر میں بہت میں نے طالبات اور اس کے لحاظ سے دیکھا ہے کہ جو ہے مثلاً خون کی کمی ہے ان کے اندر, ہیموگلوبن کم ہے. تو خون کی کمی کے اندر بھی اسی قسم کی فٹیگ, بالکل تھکاوٹ بہت ہو رہی ہے, پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے, کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہوئی جا رہی ہے, کبھی سر میں درد ہے, کبھی غنودگی ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ اس کی علامتیں ہوتی ہیں. وہ سوچ رہی ہوتی ہیں خواتین یا وہ طالب علم بھی کہ میرے ساتھ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ میرا دل نہیں لگتا ہے. تو پتہ چلا اس کی جسمانی وجوہات ہوتی ہیں کہ کبھی اس وجہ سے بھی علم کے اندر دل نہیں لگ رہا ہوتا, تو اس میں بھی کبھی کبھار اپنا خون ٹیسٹ کروا لیں کہ خون کی کمی تو نہیں ہے, ہیموگلوبن کم تو نہیں ہے. بہت خواتین کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہیموگلوبن کم ہوتا ہے. اسی طرح سے مثلاً وائٹامن ڈی کی کمی بہت خواتین کے اندر, اس کے اندر بھی تقریباً وہی کہ جسم ٹوٹ رہا ہے, تھکاوٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے, دل کسی چیز کے اندر نہیں لگ رہا ہے. ان سب کی بھی علامتیں اس وائٹامن ڈی کی کمی کی علامت. تو یہ چیزیں بھی ایسی ہیں جس طرف متوجہ رہنا چاہیے. تو عام طور پر ظاہر علماء کی فیلڈ نہیں ہوتی ہے, کچھ میرا اس فیلڈ سے رابطہ ہے, اس لحاظ سے میں نے یہ چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ بعض اوقات طالب علم اپنے آپ کو گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ میرا دل کیوں نہیں لگ رہا. تو پتہ چلا اس کی کچھ جسمانی وجوہات. ان کبھی کبھار وائٹامن ڈی کا ایک ٹیسٹ کرا لیں, اپنے لیولز کو دیکھ لیں. عام طور پر 20 لیول سے نیچے اگر ہو تو آپ کی کمی ہو جاتی ہے آپ کے اندر. کوشش کریں 70-80 کے قریب تک یہ وائٹامن ڈی کے لیول رہیں, تو آپ بہت فریش فیلنگ ہوگی, پڑھنے میں بھی دل لگے گا. اور اس کے بہت آسان طریقے بھی ہیں, انجیکشن پینے بھی والے بھی ہوتے ہیں, گولیاں بھی کہ وہ ڈاکٹر سے آپ رجوع کر کے اپنے لیے لکھوا سکتی. تو یہ تمام چیزیں دیکھیں کس طرح کی ہوتی ہیں. تو اس میں آپ کو طبی نوعیت کی یہ بھی میں نے بتانا اس وجہ سے ضروری سمجھا کہ یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں بعض اوقات جس کی وجہ سے پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے. آج کل کے جوانوں میں ایک چیز اور بھی ہے, وہ ہے کاہلی. بعض اوقات وہ جو کاہلی ہے وہ ان فزیکل وجوہات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, جو بھی میں نے خون کی کمی, وائٹامن ڈی کی کمی اور اس طرح کی جو اور کوئی بیماری ہے کسی کو. خواتین کو عام طور پر تھائرائڈ کی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے, وہ بھی کبھی کبھار ڈاکٹر سے جا کے چیک کروا کے وہ اس کی بھی وجوہات اس قسم کی جو علامتیں ہو جاتی ہیں. تو دیکھیے ہٹ دھرمی جو کہا جائے کہ سستی والا جو مرض ہے, کاہلی والا جو مرض ہے, یا ہٹ حرامی والا جو مرض ہے, مردوں کے اعتبار سے جو بہت ہوتا ہے کہ سست پڑے ہوئے ہیں, گھر میں کام پہ نہیں جا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ عام طور پر اس کے کچھ مظاہر نظر آتے ہیں کہ ہر چیز کو وہ شخص ٹالتا ہے. یہ آج پڑھنا تھا, چلیں کل پڑھ لوں گی, کسی اور دن پڑھ لوں گی, نہیں ابھی بہت مشکل ہے, ابھی دل نہیں لگ رہا ہے. نہیں, بہت سارے اس کے پاس ہزاروں ایکسکیوزز آتے چلے جاتے ہیں. اچھا, ایک چیز اور بھی دیکھی گئی ہے کہ راتوں کو دیر تک جاگنا اور یہ ہر وقت اس کے جو قیدی بن کے رہ گئے, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے. اس کو اپنے ہاتھوں سے, یہ جو ایک مشین آ گئی ہے جس کی بہت سے اچھائی بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات یہ بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو ایک لمیٹڈ اس کا یوز رکھے. ہر وقت ہاتھ میں, یہ بہت سی روایات ملتی ہیں نا کہ جو آلات موسیقی, جو موسیقار ہوں گے ان کا ایک عذاب ہوتا ہے کہ آلات موسیقی ان کے ہاتھوں پر چپک جائیں گے. بہت کچھ روایات میں یہ بات آئی ہے, یا ایک وہی ان کے سروں اور سینے کے اوپر مارے جا رہے ہوں گے. تو یہ اس طرح کی ایک عذاب ایک بن کے رہ گیا کہ ہر وقت یہ ہاتھوں میں آپ کے چپک گیا ہے, کسی وقت چھوٹتا نہیں ہے. یہ اس سے کیا ہے کہ اس سے پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا. اس میں ڈسٹریکٹ کرنے کی اتنی زیادہ چیزیں موجود ہیں, اچٹتی پچٹتی ٹائپ کی معلومات, ادھر سے آ گئی ادھر سے آ گئی, اس کو آپ بس دیکھے چلی جا رہی ہیں, فضول اپنا اسکرول کر رہی ہیں اس کو. تو یہ ایک بہت ایک عذاب ہے. اس کو ہاتھ سے باقاعدہ قسم کھا کے کہ میں 2 گھنٹے تک کم سے کم اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی, 3 گھنٹے تک ہاتھ نہیں لگاؤں گی, اس دوران واقعی اب اس کی آواز بند کر کے اور پڑھائی اپنا کرنے بیٹھے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. دیکھیے جس طریقے سے محنتی ہونا ایک مزاج ہے نا, اس طریقے سے کاہل ہونے کا بھی ایک مزاج ہے. انسان کاہل المزاج بھی بن جاتا ہے. ہر وقت شارٹ کٹس کے چکر میں رہنا, ہر وقت ہمارے پاس کتنی وہ آتی ہیں. ابھی ہم نے ڈسٹینس لرننگ کا ایک پروگرام شروع کیا تھا, تو اکثر لوگوں نے اس کے اندر کہا کہ بھائی درس 1 گھنٹے کا تو بہت بڑا ہو جاتا ہے, تو ہم سے نہیں سنا جاتا. کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 5-5 7-7 منٹ کی جو ہے نا کلپس جو ہیں وہ خالی دے دیا کریں. تو اس طرح کوئی علمی گہرائی کسی کے اندر آپ آئے گی 5-7 منٹ کی کلپس کو سن کر.
چھوٹے چھوٹے درس ہوں، بس 3 مہینے سے زیادہ کا نہ ہو. یعنی آج کل محنت بالکل علم کے لیے انسان کر نہیں رہا ہے تو وہ کیسے کسی علم میں بلند مقام کو حاصل کرے گا. تو بہرحال دیکھیے محنتی قومیں وہی ترقی بھی کر رہی ہوتی. تو آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیندار بھی بڑے کم ہمت ہو کے رہ گئے. دیندار بس فقط دینداری کیا ہے کہ چند نمازیں انہوں نے پڑھ لیں، کچھ اذکار پڑھ لیے، دعائیں پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں. کوئی سماجی ایکٹیویٹی پکڑیں بھائی، کوئی ادارہ اپنا کوئی قائم کریں، کوئی فلاحی کام کریں، کوئی تبلیغی کام کریں. کوشش کریں کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی بڑے کام کی طرف لے کر جائے. دیندار بھی ہیں وہ کم ہمت ہو کے رہ گئے. بس نماز پڑھ لی، کچھ اذکار پڑھ لیے، کچھ دعائیں پڑھ لی، زیارت کر لی، کبھی سال میں 1 آدھ دفعہ زیارت وغیرہ کے لیے چلے گئے، بس ہم دیندار ہو گئے. یعنی کوئی سماجی کام نہیں پکڑتے، کوئی بڑا کام نہیں پکڑتے، کوئی معاشرے کی خدمت نہیں پکڑتے، کوئی تبلیغ کی خدمت نہیں پکڑتے. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے ہاں بھکاریوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. فلاحی تنظیمیں بھی جو ہیں ہماری، وہ کھانا کھلانے اور صرف راشن بانٹنے کے اوپر جو ہیں وہ ان کی کوئی مذمت نہیں ہو رہی. وہ خود بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہے کم سے کم وہ تو وہ کام کر رہے ہیں نا. تو یہاں تو دیکھیے مومنین میں ہر ماہ ہزاروں کا بھی آپ راشن بانٹ دیتے ہیں. اگلے مہینے وہ بھکاری بن کے پھر آپ کے پاس آتا ہے، اگلے مہینے پھر راشن لینے کے لیے. تو اربوں روپے کھربوں روپے بھی آپ کے پاس ہو تو آپ 1-2 دن میں ختم کر کے بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد اگلے مہینے وہ پھر سارے لوگ وہی بھیک منگے پھر دوبارہ سے. یعنی میں اپنے تھوڑا سا غلط لفظ استعمال کر گیا ہوں، یعنی وہ پھر آ کر، یعنی ان کی حالت نہیں بدل رہی ہوتی، وہ اپنے غربت کے اسی معیار پہ باقی رہتے ہیں، چاہے آپ اربوں کھربوں خرچ کرتے چلے جائیں. تو جب ہی کہا جاتا ہے کہ انسان مچھلی نہ کھلائے بلکہ مچھلی کو پکڑنے کا ہنر سکھا دے، تاکہ یعنی کوئی نہ کوئی چیزیں، اب خدا نہ خواستہ کوئی ان کی مذمت کی طرف نہ چلا جائے کہ ایسی تنظیمیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہترین کام کر رہی ہیں، کچھ تو اپنا جو انہوں نے ایک ایم بنایا اس کے مطابق تو کر رہی ہیں، لیکن جو دیگر افراد ہیں وہ ان میں کوئی ایسی حرکت نظر نہیں آ رہی کہ کسی بڑے کام کی طرف جائے. خیر بہرحال وہ جو بھی کہا جاتا ہے نا کہ الطاف حسین حلیمی جو کہتے تھے کہ جو کرتے ہیں محنت و مشقت زیادہ، خدا ان کو دیتا ہے برکت زیادہ. یعنی یہی آج کل اس میں بھی ہوتا ہے کہ ہم علم دین کے حصول میں جس قدر محنت کریں گے خدا اتنی اس کے اندر برکت ہم کو دے گا. اچھا اب دیکھیے ہمارے جو مولانا صادق حسن صاحب قبلہ ہمارے استاد محترم ایک بات بڑی اچھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے اپنے ایک درس میں بھی بیان کی کہ دیکھیے نماز کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر اہمیت ہے. ایمان کی بنیاد اس کو کہا گیا ہے، کفر اور ایمان میں حد فاصل اس کو کہا گیا ہے، لیکن پیغمبر کو حکم اس کے باوجود اتنی عظمت ہے نماز کی، لیکن پھر بھی پیغمبر اسلام کو کیا حکم ہے قرآن میں؟ قم اللیل الا قلیلا، اے رسول نمازوں کو رات کو عبادت کم کیا کرو، نمازیں کم پڑھو. لیکن علم حاصل کرنے میں کم پر اکتفا کو نہیں کہا گیا، بلکہ کہا قل رب زدنی علما، اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہو. یعنی علم میں کمی نہ کرو، چاہے عبادات کے اندر کمی ہو جائے. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں اس میں علماء یہی کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ معصومین ہمارے جو ہیں ان کا علم ایک جگہ پہ رک نہیں گیا ہے، بلکہ اب بھی ان کا علم بڑھ رہا ہے، اب بھی ان کا علم بڑھ رہا ہے. تو مسلسل محنت کرنا ہے، کچھ قربانیاں آپ کو دینی ہے، اپنے آرام ہی کو قربان کرنا ہے، اور وقت کے ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ایک تو گناہ کی بات ہو رہی تھی کہ گناہ انسان نہ کرے بلکہ مکروہات اور مباحات سے بھی اپنے آپ کو بچا لے. تو یہ تزکیہ نفس اور تہذیب نفس کے لیے طالب علم کو بہت، کیونکہ جتنا اس کا تقویٰ بڑھتا جائے گا اتنا ہی آپ نے قرآنی آیت بھی سنی کہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ اس کو علم دیتا چلا جائے گا. اگلی چیز جو تہذیب نفس کے حوالے سے ایک طالب علم کو حاصل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جوانی ہی سے خاص طور پر تلاوت قرآن میں اپنے دل کو بہت لگائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرے اس حال میں کہ وہ جوان اور با ایمان ہو، قرآن اس کے خون و گوشت کے ساتھ مل جائے گا.
تو جب قرآن اس کے خون اور گوشت کے ساتھ مل جائے گا تو آپ خود سوچیں گے کس قدر تہذیب نفس اس کو حاصل ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ دینی طالب علم کو بہت زیادہ تلاوت قرآن وہ کرنی چاہیے، اور کوشش کریں کہ جو جو آپ پڑھتی جائیں اس پر عمل بھی کرتی جائیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ باقاعدہ وصیت کی ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا قرآن کے بارے میں، کہ اس پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے آگے نہ نکل جائیں. عمل کرنا ہے، فقط تلاوت کی حد تک نہیں رہنا ہے. اور اس حد تک قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے کہ آپ کی زبانوں کے اوپر تلاوت قرآن آپ کی مسلسل آپ کی زبانوں کے اوپر قرآن کی آیات آنی چاہیے. آپ کی گفتگو کے اندر قرآنی آیات موجود ہونی چاہیے. مثلا کسی سے اگر آپ کوئی چیز کہہ رہی ہوں، بات کر رہی ہوں، آپ کہیں گے دیکھا نہیں قرآن کی فلاں آیت کے اندر یہ بات آئی ہے، حکم قرآن کی فلاں آیت کے اندر موجود ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ آپ کو واضح طور پر اتنا آپ کا قرآن سے ارتباط ہو جانا چاہیے کہ حضرت فضہ کی طرح سے عام گفتگو بھی قرآنی آیات کے سہارے ہونی چاہیے. یعنی قرآنی آیات کا کہ پیغمبر فرماتے ہیں جس شخص کا کلام ہی قرآن ہو اور گھر مسجد ہو تو خدا اس کے لیے جنت میں گھر کو بنائے گا. یعنی اس کی زبان پر اس قدر قرآن ہونا چاہیے، اپنے گھر مسجد کے معنی اس قدر عبادت گھر کے اندر وہ کرتا ہو. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر عمل کرنے کی ایک طالب علم کو بہت ضرورت ہے. اچھا، قرآن کتنا پڑھیں؟ کوشش کریں، کیونکہ جس قدر انسان قرآن پڑھتا چلا جائے گا، جس قدر تلاوت کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا چلا جائے گا، جہنم کے خلاف ڈھال بنتی چلی جائے گی، عذاب خدا سے نجات ملتی چلی جائے گی. کتنا پڑھیں؟ عام طور پر آیت اللہ شیخ جعفر سبحانی سے بھی سوال پوچھا گیا کہ دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ایک تو نمازوں کو اول اوقات میں انجام دو اور قرآن کا ایک پارہ روزانہ تلاوت کرو. دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی انسان کو حاصل ہو جائے گی. اچھا، ایک ساتھ تو قرآن کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس کا بھی ایک طریقہ عام طور پر بتایا گیا کہ قرآن کے نسخے جو عام طور پر ہوتے ہیں 600 صفحات پر مشتمل ہوتے ہیں. 600 کو آپ 30 دنوں میں تقسیم کریں گے تو 20 صفحات روزانہ. 20 صفحات کے معنی یہ ہیں کہ یعنی اگر آپ 5 نمازوں پہ تقسیم کریں تو صرف 4 صفحات کو روزانہ یعنی ہر نماز کے بعد اگر آپ پڑھنے یعنی 2 ورقے تقریباً آگے پیچھے کے اگر ملا لیے جائے تو آرام سے آپ کا ایک پارہ روزانہ ختم ہو سکتا ہے اور 1 مہینے میں پورا آپ تلاوت قرآن کر سکتی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ بھی اس طرح سے بھی ممکن ہے، اس طرح سے بھی اس کی تقسیم کی جا سکتی. ورنہ جس قدر بھی ممکن ہو سکے، پاؤ بھر آپ پڑھنا چاہیں، آدھا پڑھنا چاہیں، 3 پاؤ پڑھنا چاہیں، پورا سپارہ اگر ایک روز کے اندر ختم کرنا چاہیں، اس میں آہستہ آہستہ آپ چاہیں تو ترقی بھی کرتی ہوئی جا سکتی ہیں. اچھا، اب اگلی چیز خاص طور پر یہ ہے کہ بہت سے طریقے ایسے ہیں جس سے آپ یعنی اس کے ثواب کو بھی بہت بڑھا سکتے ہیں. جیسے کوئی شخص روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو گویا روزانہ 12 مرتبہ ختم قرآن کا اس کو ثواب ملتا ہے. تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تو پورے قرآن کا ملتا ہے. سورہ الحمد کو اگر پڑھے تو بھی پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. بہت سے ایسے ہیں جس سے آپ ثواب کو ملٹی پلائی بھی کر سکتے ہیں. تو تلاوت قرآن، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اس سے بہت تہذیب نفس آپ کو حاصل ہوگا تلاوت قرآن جس قدر زیادہ ہوگی. اسی طرح سے نماز شب نہیں، پہلے ابھی ایک چیز اور، بہرحال یہ بھی ہے کہ ایک چیز کہ انسان چاہیے کہ تلاوت قرآن میں بھی ترقی کرے. ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ 50 آیتوں کی جو اگر کوئی 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا یہ ثواب ہے، 50 کا یہ ہے، اور 100 آیتوں کا یہ ہے، اور 200 آیات کا یہ ہے، اور 500 1000 آیات کا الگ الگ ثواب ہے. تو اس میں چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بڑھاتا چلا جائے.
اس میں بھی ترقی کرے, ایک جگہ پہ اٹک کے نہ رہ جائے, جس قدر بھی اس کے لیے ممکن ہو سکے تلاوت میں اپنے آپ کو بڑھائے. اگلی چیز ہے کہ آیت اللہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ ظاہری اور باطنی پستیوں سے نکلنے کے لیے نماز شب کی پابندی کرے. یہ باقاعدہ کنجی ہے اس کام کے لیے. نماز شب اگر کوئی بالکل پڑھنے کی عادی نہیں ہے تو ایک رکعت سے نماز وتر پڑھنا ہی صحیح اپنی ابتدا کرے, اور اس کے بعد نماز شفع اور وتر جو ہے وہ اگر پڑھے 3 رکعت, پھر اس کے بعد 8 رکعت کر دے, پھر پوری 11 رکعتیں پڑھنے لگے, تو اس طرح سے بھی ممکن ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو پچھلی ساری برائیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں, بلکہ برائیاں نیکیوں کے اندر بدلنے لگتی ہیں. قرآن کی آیات بھی یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, پروردگار عالم اس کی برائیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کرنے لگتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ نیکیاں جو ہیں اس طرح سے برائیوں کو ختم کرتی ہیں, اور یہ مومن کی جو نماز شب ہے یہ بھی گناہوں کو ختم کرتی چلی جاتی. تو جب گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے اور اس کی جگہ نیکیاں لینے لگیں گی تو یہ خود بخود تہذیب نفس اس کے اندر آتی چلی جائے گی. تو نماز شب کی لازمی پابندی کرنا ہے, اس سے بچنے کا کوئی طریقہ کار نہ ڈھونڈیے, اس کے بغیر زندگی نہ گزاریں ورنہ علم حاصل نہیں ہوگا. البتہ یہ بھی دماغ میں رہے کہ جھوٹ بولنے سے نماز شب کی توفیق ختم ہوتی. جتنا اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچائیں گے اتنا زیادہ آپ کو نماز شب کی توفیق حاصل ہوگی. تو بہت سے علماء تو ہمارے یہاں تک اس بات کو کہتے رہے ہیں کہ آج تک کوئی بھی شخص نماز شب اور سحر خیزی یعنی نماز فجر سے پہلے اٹھ کر عبادت کے اندر اپنے وقت کو لگانا, آج تک کوئی بھی شخص جس نے کوئی بلند مقام روحانی حاصل کیا ہے ان 2 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکا. یا نماز شب کی پابندی کیے بغیر اور سحر خیزی کی پابندی کیے بغیر کوئی شخص کسی بڑے روحانی مقام تک پہنچ ہی نہیں سکا ہے جب تک یہ 2 چیزیں اس کے پاس نہ ہو, خواہ وہ کتنا ہی محنتی اور قابل کیوں نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو علماء ان کے واقعات میں ملتا ہے. آیت اللہ سید محمد حسین نجفی کوچانی فرماتے ہیں کہ اصفہان کے مدرسے میں طالب علموں کے جو حجرے تھے وہ آپس میں ملے ہوتے تھے. تو کہہ رہے ہیں ہم طاقچوں میں سوراخ کر کے رسی کے سرے اپنے پاؤں پہ باندھ لیتے تھے ایک دوسرے کے, کہ جس کی بھی آنکھ کھل جائے وہ رسی کھینچ کر دوسرے ساتھی کو نماز شب کے لیے بیدار کر دے. اور یہ کام اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت سے دیکھیے نماز شب کا وقت وسیع ہوتا ہے, کوئی کبھی اٹھ رہا ہے جس کسی کو نہیں بھی پڑھنی ہے مثلاً, تب بھی کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں گے بھائی نماز شب کا ٹائم ہو گیا اور پوری دنیا کو آپ اٹھا رہے ہیں اور ایک شور ہنگامہ مچایا ہوا ہے. نہیں, ہر شخص کا ایک انڈیویجول یہ والا معاملہ ہے. ایک طالب علم ایک دوسرے کو اٹھانے کے لیے تاکہ دوسرے طالب علم ڈسٹرب نہ ہو اور ریاکاری وغیرہ کا جذبہ نہ پیدا ہو, وہ اپنے آپ کو اس طرح سے اٹھایا کرتے تھے نماز شب کے لیے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے آج ہم بیٹھ کے ان علماء کا تذکرہ کر رہے ہیں. اگر یہ سب باتیں نہیں ہوتی تو ان کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوتا. یہ لوگ زندہ ہیں جس وجہ سے کہ ان باتوں کا تذکرہ آج ہو رہا ہے اور ہمارے لیے ایک نمونہ عمل بنے. تو اس لحاظ سے نماز شب جب بھی یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ نمازیں فرماتے تھے کہ نماز شب کا نہ پڑھنے والا ہی ہمارے شیعوں میں سے ہی نہیں. لیسا منا من لم یصلی صلاۃ اللیل. تو اس کی بھی بڑی تاکید ہے. نماز شب بالکل فراموش نہیں ہونی چاہیے ورنہ تزکیہ نفس حاصل نہیں ہو سکے گا اور کوئی بڑے مقام تک نہیں پہنچا جا سکتا. اس کے بعد ایک نماز اور بھی ہے, وہ ہے نماز جعفر طیار. یہ کوشش کریں یہاں سے ابتدا کریں کہ مہینے میں کم سے کم 1 مرتبہ ہو جائے نماز جعفر طیار. حضرت جعفر طیار اردن میں جن کا روضہ ہے, جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی تھی, پھر وہیں موتا ہی کے علاقے میں دفن ہوئے ہیں. تو نماز جعفر طیار اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس لحاظ سے بھی نماز جعفر طیار کے متعلق آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جن خواتین کی یا حضرات کی شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے بھی نماز جعفر طیار کا پڑھنا بڑا مجرب. تو اس لحاظ سے بہت ضروری چیزوں میں سے ہے. کم سے کم 1 مہینے میں 1 دفعہ ابتدا کریں, پھر ہفتے میں کم سے کم 1 دفعہ پڑھ لیا کریں, یعنی مہینے میں 4 دفعہ ہو جائیں گی.
اور کوئی اور زیادہ محنت کر کے روزانہ اگر نماز جعفر طیار پڑھنے لگے تو کیا ہی کہنا دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات اس کی حل ہو جائیں گی. نماز جعفر طیار. اچھا اس کی تفصیل بھی ہے تاکہ دیکھیے یہاں تک اور عرب دنیا کے اندر تو اس قدر رائج ہے کہ عام مساجد میں بھی مختلف حاجات کے لیے باقاعدہ لوگ اعلان ہوتا ہے، اس وقت لوگ کھڑے ہو کر نماز جعفر طیار پڑھتے ہیں. بحرین کے جو عالم دین ہیں شیخ عیسیٰ قاسم، ان کی جب وہ بیمار تھے تو ان کی صحت یابی کے لیے باقاعدہ اس طرح سے نماز جعفر طیار پڑھی جاتی تھی. تو ہر اپنی کسی حاجت کے لیے نماز جعفر طیار کو پڑھا بھی جا سکتا ہے. اور تزکیہ نفس کی حاجت کتنی بڑی ہے کہ ہمارے تہذیب نفس ہمیں حاصل ہو، تزکیہ نفس حاصل ہو، اس کے ساتھ علم حاصل ہو ہمیں، اس کے لیے بھی نماز جعفر طیار اور متعدد نیتوں کو کر کے بھی نماز جعفر طیار پڑھی جا سکتی. اس کا طریقہ تفصیلی ہے، اس کو جب بھی اکسیر اعظم کہا جاتا ہے. اس پہ کتابیں بھی پوری لکھی گئی ہیں اور اس کا ایک تفصیلی طریقہ ہے جو کہ آپ کو مل جائے گا. کتابوں میں آج بیان کرنا مقصود نہیں.